جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ جو ہے کل بات سٹارٹ کی تھی، ہم نے اسم کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا، تو آج ہم اس بات کو تھوڑا سا اور آگے لے کے چلتے ہیں۔ سب سے پہلی بات جو آپ لوگوں نے سمجھنی ہے وہ یہ ہے، جس طرح میں نے آپ لوگوں کو کل کہا تھا کہ قرآن مجید کے اندر صرف 3 طرح کے الفاظ موجود ہیں۔ کون سے وہ الفاظ ہیں؟ یا تو وہ اسم ہے جسے ہم ناؤن کہتے ہیں، یا وہ فعل ورڈز ہیں جنہیں ہم وربس کہتے ہیں، جس میں ایکشن ہوتا ہے، لیکن اس ایکشن کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کیا شرط ہے کہ اس کام کے ساتھ کوئی نہ کوئی زمانہ بھی پایا جائے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس چھوٹے چھوٹے سے حروف ہوتے ہیں جن کو ہم پریپوزیشنز کہتے ہیں، جو کہ اسم کو اسم سے ملاتا ہے یا اسم کو فعل سے ملاتا ہے، جو کنیکٹرز کے کام کرتا ہے، اور کیا ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں ایک لنک ہوتا ہے، ایک تعلق ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یعنی کہ یہ 3 طرح کے الفاظ ہیں قرآن کے اندر۔ جو ایک سب سے بڑی امپورٹنٹ بات جو کل میں نے بہت ہلکی سی کی تھی وہ یہ کہ الفاظ جوڑ کے لکھ دیے جاتے ہیں، 2 3 4 سے لے کے 8 ورڈز ایک ساتھ اٹیچ کر کے لکھ دیے جاتے ہیں، اور دیکھنے میں وہ ایک بہت بڑا سا مشکل سا لفظ دکھتا ہے، لیکن جب ہم اس کو کھولتے ہیں، جب ہم اس کو توڑتے ہیں، جب ہم اس کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ 8 یا 4 یا 3 یا 2 لفظ آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ تو وہ ہمیں مشکل سا ورڈ لگ رہا ہے، جب ہم علیحدہ کرتے ہیں تو بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال میں بالکل ویسے دیتی ہوں جس طرح بچپن میں ہم جگسا پزلز کھیلتے تھے کہ ایک بڑی سی پکچر کے ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو آپ کو ایک ٹکڑا دیکھ کے سمجھ نہیں آتا کہ یہ پھول ہے، یہ کوئی سینری ہے، کوئی گھر ہے، کیا چیز ہے، لیکن جب آپ ان کو جوڑنا شروع کرتے ہو تو جڑ کے وہ آپ کے سامنے ایک پکچر پیش کر دیتا ہے، اور ایک دم سے نظر آ جاتا ہے کہ یہ کیا بنا ہوا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک اور گیم ہم کھیلتے تھے بہت شوق سے، ابھی بھی وہ انگلش اخبار میں سنڈے میگزین میں آتی ہے، کہ ایک بڑے سے بلاک کے اندر بہت سارے الفابیٹس لکھ دیے جاتے ہیں، اور ان میں ورڈز چھپے ہوتے ہیں، اور ان ورڈز کو آپ نے تلاش کرنا ہوتا ہے۔ ایک دم جب آپ دیکھتے ہو اس پیج کو تو آپ کو کوئی لفظ دکھتا نہیں ہے، آپ کو بس لگتا ہے اے بی سی لکھی ہوئی ہے مکس کر کے، لیکن پھر آپ غور کرتے ہو تو آہستہ آہستہ لفظ آپ کو دکھنے شروع ہو جاتے ہیں کہ اس کے اندر چھپے ہوئے کوئی رائٹ سے لیفٹ کی طرف، کوئی اوپر سے نیچے کی طرف، کوئی سائیڈ ویز مختلف ورڈز انہوں نے بنا کے چھپائے ہوتے ہیں۔ تو بڑی انٹرسٹ سے ہم یہ کھیلا کرتے تھے بچپن میں۔ تو اسی طرح سے ایک ورڈ ہے جو آپ کو ایک بڑا سا کبھی فرینچ لگ رہا ہے، کبھی اٹیلین لگ رہا ہے، کبھی جرمن لینگویج کا لگ رہا ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی، آپ کو لگ رہا ہے عربی یا قرآن بہت مشکل سا لفظ ہے، لیکن اس میں بہت سارے ورڈز آپس میں جڑ کے ایک نئی سی شکل اختیار کر جاتا ہے۔ تو جب ہم ان کو علیحدہ علیحدہ کرتے ہیں تو ایک دم کھل کے آپ کے سامنے بہت آسان لفظ نظر آ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ لفظوں کو توڑنا بھی سیکھیں گے ہم۔ بہت تھوڑے سے ورڈز ہیں جو کہ اٹیچ ہو کے آتے ہیں، جس طرح کل میں نے آپ کو آپ لوگوں کو میں نے ال دکھایا تھا، ٹھیک ہے؟ ال جو ہے یہ ایک علیحدہ لفظ ہے، د کے برابر ہے، اور یہ کسی بھی لفظ کے ساتھ جڑ کے آ جاتا ہے، یعنی کہ الرحمن، الرحیم، الحمدو۔ اب یہ پورا جڑا ہوا لفظ جو ہے یہ آپ کو دیکھنے میں ایک ورڈ لگ رہا ہے، لیکن علیحدہ ہے اور حمدو علیحدہ ہے، رحمان علیحدہ ہے، رحیم علیحدہ ہے۔ تو ہمیں یعنی کہ اس کا حصہ نہیں تھا لفظ کا، بلکہ ایک علیحدہ سے لفظ تھا، مثلا a boy اور the boy، تو the کے برابر تھا، جو کہ ہم نے اس کو کیا کیا کہ ساتھ اٹیچ کر دیا۔
تو اس طرح کے ہمارے چند ورڈز ہیں جو شروع میں لگتے ہیں، جن کو ہم یاد کر لیں گے، اور پھر ہمیں وہ جہاں پہ بھی نظر آئیں گے ہمیں ایک دم سے وہ نظر آنے شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو وہ یہ چھوٹے 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 سے کچھ ورڈز ہیں جو اٹیچ ہو کے آتے ہیں، اس کے علاوہ بیچ میں ہمارے پاس 3 حرفی ایک مادہ ہوتا ہے۔ مادے سے کیا مراد ہے؟ 3 حرفی مادہ پرانے اسٹوڈنٹ سب جانتے ہیں، یا اس کو روٹ ورڈ بھی کہا جاتا ہے۔ جو بچے استاذہ کا لیکچر سنتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ کافی فیملیئر ہوگا، کیونکہ اس کا استعمال وہ بار بار کرتی ہیں کہ روٹ ورڈ یا مادہ۔ تو بیسیکلی ہمارے جو الفاظ ہیں وہ عموماً آپ غور کرو گے کہ 3 حرف سے مل کے بنتا ہے۔ مثلاً علم، رحم، قتل، جرم، نرم، جہل یعنی کہ جہالت جو ہوتی ہے، اور کرم، عزم، عظمت سے۔ تو آپ دیکھو گے کہ ہمارے جو الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے 3 حروف سے مل کے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ 3 حروف سے ملا ہوا جو بیسک ورڈ ہے اس کو ہم مادہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور انگلش میں روٹ ورڈ، یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ ایک آپ کے پاس ایک درخت ہے، ایک پودا ہے، ایک جھاڑی ہے، ایک گھاس ہے، کوئی پھول ہے۔ تو آپ دیکھو گے کہ ایک بہت بڑا سا درخت ہے جس کے اوپر پھل لگے ہیں، پتے لگے ہیں، ٹہنیاں لگی ہیں، یو نیم اینی تھنگ، اوپر اتنا بڑا سا تنا لگا ہوا ہے، وہ پورا کا پورا ایک بڑا اسٹرانگ سا درخت آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن وہ کس کے اوپر کھڑا ہے، کس کے اوپر قائم ہے؟ وہ اپنی روٹس کے اوپر قائم ہے۔ جب تک وہاں روٹس موجود ہیں وہ پورا درخت قائم ہے، لیکن جس وقت آپ نے زمین کھود کے وہاں سے روٹس کو ریموو کر دیا، آپ دیکھو گے جتنا مرضی مضبوط درخت ہوگا وہ مرجھا جائے گا اور کچھ عرصے میں ختم ہو کے جل کے وہاں سے گر جائے گا۔ لیکن بہت سے ایسے پودے جس طرح گلاب کا پودا ہے، اسی طرح اور بہت سے درخت پودے ہیں جن کو آف سیزن میں بالکل زمین تک کاٹ دیا جاتا ہے اور وہ اگلے سال دوبارہ سے ری گرو کر جاتے ہیں۔ تو پھر سے یعنی کہ اس کے اندر نئے پلانٹس اگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے کیونکہ اس کی روٹس نیچے قائم ہوتی ہیں، تو اس کی اصل کیا ہے، اس کی جو بیس کیا ہے، کس کے اوپر وہ پودا کھڑا ہوا ہے، وہ اپنی روٹس کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ اوپر جتنا مرضی مضبوط بڑا درخت ہے، پھلوں سے بھرا، پھولوں سے بھرا، پھل توڑو گے نئے اگ جائیں گے، پتے توڑو گے نئے اگ جائیں گے، ٹہنیاں توڑو گے نئی اگ جائیں گی، تنا کاٹ دو گے نیا درخت اگ جائے گا، یعنی کہ اس پودے کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا۔ لیکن جیسی آپ نیچے سے روٹس کو ریموو کرو گے آپ کا پودا ختم ہو جائے گا۔ جتنی مرضی اوپر مضبوط درخت ہے وہ بالکل ایک دم سے مرجھا کے جل کے ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک گھر ہے، ایک بلڈنگ ہے، اس کے نیچے بھی اس کی ایک روٹ ہوتی ہے، اس کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ اس بنیاد کے اوپر اس گھر کی مضبوطی، اس کی اسٹرانگنیس، اس کا سارا کچھ قائم دائم ہوتا ہے۔ اگر اس کے نیچے بنیاد بنائے بغیر ایک بلڈنگ کھڑی کر دی جائے تو ہلکے سے زلزلے سے، ہلکے سے سیلاب سے وہ پوری کی پوری بلڈنگ زمین پہ آ پڑے گی۔ تو پوری بلڈنگ کس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے؟ اپنی بنیاد کے اوپر، اپنی بیس کے اوپر، جو زمین سے نیچے بنائی جاتی ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ساری چیزیں اپنی ایک بیس، ایک بنیاد رکھتی ہیں، ایک جڑ رکھتی ہیں۔ تو یہ ہمارے جو الفاظ ہیں ان کے اندر بھی 3 حرفی ایک جڑ ہوتی ہے، ایک روٹ ہوتی ہے، اس کے اوپر وہ پورا جو لفظ ہے وہ قائم ہوتا ہے۔ اب وہ بنیاد تک ہم نے پہنچنا ہے، یعنی کہ جب بہت بڑا سا ہمارے پاس ایک لفظ ہے تو ہم نے اس کی بنیاد تک پہنچنا ہے، اس کے علاوہ جتنا کچھ بھی ہوتا ہے وہ ایکسٹرا ہوتا ہے۔
تو ہم نے دیکھنا ہے اور لفظوں کو اس کے اندر سے اس کی بنیاد کو تلاش کرنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہے کہ اردو میں ہم جب بات کرتے ہیں، مثلاً میں لفظ لکھنے لگی ہوں کتاب اور میز اور تصویر، ٹھیک ہے، یہ سب ہمارے واحد الفاظ ہیں۔ قمیض، اب یہ سب واحد الفاظ ہیں۔ اب میں نے ان کو پلورل کرنا ہے، ان کو جمع بنانا ہے، تو میں کیا کروں گی؟ میں ان کو جمع کیسے بناؤں گی؟ مجھے جی نئے بچوں میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کر کے مجھے اس کا جواب دے گا کہ کوئی واحد لفظ ہے، اس کو میں نے اب پلورل بنانا ہے، تو میرا کیا میتھڈ ہوگا؟ کنیز کلاس میں موجود ہے؟ کنیز فاطمہ جی؟ کلثوم میم ان کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے آگے الف نون واو نون اور یا نون، جیسے ہم اردو میں دیکھتے ہیں۔ بیٹا میں ابھی جو لفظ لکھے میں نے صرف اس کا جواب مانگا تھا۔ کتاباں، میزاں، تصویراں، کوئی لفظ بنتا ہے؟ جی، کتابیں، میزیں، تصویریں، یا نون کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے۔ بالکل، یا نون ان کے آگے اٹیچ کر دیا جائے گا۔ کتاب سے کتابیں، میز سے میزیں، تصویریں، قمیضیں، اور اسی کے آگے واو نون بھی لگ جاتا ہے، کتابوں، میزوں، تصویروں، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جن سے ہم کسی بھی واحد کو جمع بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور میرے پاس کچھ الفاظ ہیں، مثلاً الماری، جی کلثوم مائک آف کر لیں۔ الماری، پری اور سہیلی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو بنانا ہے پلورل۔ ناجیہ، جاوید آپ بتاؤ گے ان کو پلورل کیسے بنائیں گے؟ الماری، پری، سہیلی۔ الماریوں، سہیلیوں، یا سہیلیاں، الماریاں۔ بالکل، یعنی کہ الماریوں، پریوں، سہیلیوں، واؤنون سے بھی پلورل بنتی ہے اس کی، اور الماریاں، سہیلیاں، پریاں، اس سے بھی اس کی، یعنی کہ الف نون اینڈ میں لگا دیں تو اس سے بھی اس کی پلورل بن جاتی ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتا چلا کہ یہ چار جو چیزیں ہیں، یا جو یہ تین چیزیں ہیں، الف نون، واو نون، یا نون، یہ بیسک مادے کا کبھی حصہ نہیں ہو سکتا۔ یہ جب بھی کسی لفظ کے اینڈ پہ ہوگا تو یہ ایکسٹرا ہوگا، اور یہ کبھی بھی مادے کا حصہ نہیں ہوگا۔ اب ہم نے لفظوں کو تین کالمز کے اندر توڑنا ہے۔ جب بھی ہمارے پاس کوئی لفظ آئے گا ہم نے اس کو تین حصوں میں توڑنا ہے، تین کالمز بنانے ہیں۔ ہم نے اینڈ کے اوپر بیچ میں ہم نے مادہ لکھ لینا ہے، کالم نمبر 1 کے اندر جو بھی شروع میں ایکسٹرا لگتا ہے، مثلا ابھی جو ہم نے ایک پڑھ لیا ال، اور کل ایک اور ہم نے پڑھا تھا بیزیر بی، بسمی، بسمی میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ بیزیر بی، اور آگے ایک اور بھی ورڈ پڑھا تھا جس میں بیزیر بی آیا تھا۔ تو یہ دو لفظ جو ہیں یہ پورے مکمل الفاظ ہیں، اپنا معنی رکھتے ہیں، اور یہ جو دو لفظ ہیں یہ گروپ 1 کے اندر، کالم 1 میں آ جائیں گے۔ سینٹر میں ہمیشہ مادہ یا روٹ ورڈ ہوگا کالم 2 کے اندر، کالم 2 میں سینٹر میں ہمیشہ مادہ رکھیں گے یا روٹ ورڈ، ٹھیک ہے۔ اور کالم 3 میں جو اینڈ پہ مادے کے بعد آنے والی چیزیں ہوں گی وہ ہم کالم 3 میں لکھیں گے۔ مثلا آج ہم نے پڑھا کہ واو نون، یا نون اور الف نون، یہ تینوں ایکسٹرا چیزیں ہیں، اور یہ عدد کو واحد سے زیادہ بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں، اور یہ اس کا تعلق عدد سے ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ واحد کو ہم نے جمع بنانے کے لیے اردو میں ان کا استعمال کیا، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا تعلق عدد سے ہے، اور یہ ہمیشہ مادے کے
بعد آتی ہیں. تو ہم اس طرح سے الفاظ کو 3 کالمز کے اندر ڈیوائیڈ کریں گے, 3 حصوں میں اس کو بانٹیں گے. مادہ ہمیشہ سینٹر میں ہوگا. مثلاً میں ایک لفظ لکھنے لگی ہوں علم. علم سے میں آپ کو, علم مادے سے میں آپ کو بہت سارے الفاظ دکھاتی ہوں. مثلاً ایک علم سے میں نے بنا لیا عالم, علوم, معلم, تعلیم, معلمہ, اور کوئی اور ذہن میں آ رہا ہے؟ بہت ڈھیر سارے ورڈز بن سکتے ہیں اس سے. جی میڈم معلوم. معلوم, زبردست. اور تو آپ نے یہ دیکھا کہ ایک ان تمام الفاظ پہ جب آپ غور کرو گے, عالم, تو جو اس کی بیسک روٹ ہے, جو مرضی لفظ ہے تو اس کا ترجمے میں اس کی جو بیسک علم ہے وہ موجود رہے گا. مثلا عالم علم کو جاننے والا, علوم وہ علم جو آپ سیکھتے ہو, معلم علم کو سکھانے والا استاد, تعلیم وہ علم جو آپ کو معلم سکھاتا ہے, معلمہ مؤنث جو ہے استاذہ, اور معلوم یعنی کہ علم آپ کو جب کوئی دیتا ہے, آپ کو کوئی آ کے ایک بات بتاتا ہے تو آپ کو بات معلوم ہو جاتی ہے. تو ان سب کے اندر جو مین ترجمہ ہے, جو مین اس کا ہے, وہ علم سے تعلق رکھتا ہے, یعنی کہ سب کے اندر علم کا معنی موجود ہے. تو وہ اس کی بیس ہے, وہ اس کی اصل ہے, وہ اس کی بنیاد ہے. اب ان میں سے میں کوئی بھی ایکسٹرا لیٹر ہٹا دوں تو علم اپنی جگہ پہ مضبوطی کے ساتھ قائم رہے گا. سمجھ لو جو ایکسٹرا لیٹر ہے وہ اوپر کا درخت ہے, اس کی وہ ٹہنی, پھل, پتا, پھول ہے, جس کو میں نکالتی جاؤں, توڑتی جاؤں تو لفظ اپنی اصل کو قائم رکھے گا, اپنے علم کو قائم رکھے گا. لیکن علم میں سے, جڑ میں سے میں نے کچھ ریموو کر دیا تو وہ اپنے معنی کو کھو دے گا. مثلاً عالم میں سے میں نے الف نکال دیا تو میرے پاس علم رہ گیا, یعنی کہ علم اپنی جگہ پہ قائم رہ گیا. لیکن اگر میں عالم میں سے آئین نکال دوں تو میرے پاس علم رہ گیا, یعنی کہ علم کا اب تعلق علم سے نہیں رہا. علم جھنڈے کو کہتے ہیں اور جھنڈا کی پہچان ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کسی ملک کی پہچان, کسی طبقے کی پہچان, یا کسی پارٹی کی پہچان, تو یعنی کہ اس کا تعلق علم سے نہیں رہا, ایک نئی بات سے ہو گیا ہے. علم سے اس کا جو اس کی اصل تھی, جو اس کی روٹ تھی, وہ نکل گئی بیچ سے, ٹھیک ہے, آئین کو نکالنے سے. لیکن الف کو نکالا تو اس کے معنی میں کوئی بھی فرق نہیں پڑا. اسی طرح تعلیم ہے, تعلیم کا میں تے ہٹا دیتی ہوں تو میرے پاس پیچھے رہ جاتا ہے علیم. علیم کون ہوتا ہے؟ جاننے والا. ٹھیک ہے, علیم اللہ تعالیٰ کے لیے نام کہا جاتا ہے علیم, یعنی کہ سب کچھ جاننے والا. تو یعنی کہ اس نے اپنا مقصد تو نہیں کھویا نا, تے نکال دیا تو, لیکن علیم میں علم تو ابھی بھی قائم ہے, اس کا معنی تو ابھی بھی موجود ہے, یعنی کہ وہ اس کی جڑ, اس کی بنیاد اندر موجود تھی, تو اس نے اپنے معنی کو نہیں کھویا. لیکن اب پھر تعلیم میں سے میں لام کو نکال دوں تو میرے پاس لفظ بن جائے گا تے آئین اور یا میم. تو اب یعنی کہ یہ لفظ بے معنی ہو گیا. تعیم کا کوئی معنی, کوئی مقصد نہیں رہ گیا, ٹھیک ہے, یہ لفظ اپنا اصل کھو چکا ہے, اس کی اپنی بنیاد نکل چکی ہے, اس کی روٹ وہاں سے چلی گئی ہے, تو اب یہ اپنے مقصد کو, اپنے معنی کو کھو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہمیں سمجھنے کی بات ہے کہ ہر لفظ کے اندر ایک مادہ چھپ کے بیٹھا ہوا ہوگا, جس کو ہم نے انشاءاللہ ڈھونڈنا ہے, پہچاننا ہے, اور اس کو ہم نے پڑھنا ہے. تو لفظوں کو ہم کس طرح سے توڑ رہے ہیں, ہم 3 کالمز بنائیں گے اور ہر لفظ کو اس کے کیٹیگری میں ڈالیں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح بہت آسانی سے ہم اس کو
सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं। अब एक और लफ्ज मैं आपको सिखा के आज के लिए इतना ही रखती हूँ, और फिर मैं इसको इंशाल्लाह ताला हम कुरान के ऊपर अप्लाई करते हैं, ताकि जो जाना चाहे वो जा भी सकता है। एग्जाम्पल्स को वो रिकॉर्डिंग में सुन लेगा, और जो टाइम दे सकता है वो बैठ के उसको देख सकता है। एक आखिरी लफ्ज जो अभी हम सीखते हैं, जो ग्रुप 1 से जिसका ताल्लुक है, जो कॉलम 1 के अंदर जाएगा, वो है मीम। मीम जो है ये भी एक मुकम्मल लफ्ज है, और ये भी हमारे उर्दू के अंदर मौजूद है, बस सिर्फ फर्क ये है कि हम गौर नहीं करते। ठीक है, ये मीम जो है इसका मतलब होता है वाला, वाली या वाले। ठीक है, ये भी हमारे उर्दू के अंदर मौजूद है, और ये एक मुकम्मल इंडिपेंडेंट वर्ड है। और क्योंकि मैंने कहा कि जो भी सिंगल लेटर वर्ड होता है वो कभी भी अकेला जमीन पे नहीं लिखा जाता, तो सवाए वाव के। तो इसको हम जो भी इसके बाद लफ्ज आता है उसको ये पकड़ के खड़ा हो जाता है। मीम जो है ये आप लोग अपनी लिस्ट के अंदर एक और लफ्ज शामिल कर लें, मीम अजाफी। इसका नाम हमने रखा है मीम अजाफी। ये खाली मीम नहीं कहलाएगा, मीम अजाफी। अजाफी इसलिए कह रही हूं कि एक मीम मादे का भी हो सकता है जिसका ताल्लुक मादे से हो, और एक मीम अजाफी होगा। तो मैं अजाफी वाले मीम की बात कर रही हूं, और ये मादे से पहले आता है, या लिख लें इसको कि ये मादा से पहले लगता है। ये कॉलम 1 के अंदर है, कॉलम 1 का मेंबर है, मादे से हमेशा पहले आता है, अजाफी होता है। और ये भी इस्म की पहचान है, यानी कि जिस लफ्ज के शुरू में ये अजाफी मीम होगा वो हमेशा इस्म होगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या सीखा था कल की क्लास में, कि आखिर में तनवीन इस्म की पहचान, शुरू में अल का आना इस्म की पहचान, और आज एक तीसरा हमने सीख लिया कि जिन मादे से पहले अजाफी मीम लगता है वो हमेशा इस्म लफ्ज होगा। मसलन मुस्लिम, मुअमिन, मस्जिद, मशरिक, मगरिब। आपने देखा कि ये सारे जो अल्फाज हैं ये सारे के सारे 4 हरफ से मिलके बने हैं, और हमने अभी ये सीखा कि जो असल होती है, जो मादा होता है, जो बेस होती है, वो 3 हरूफ से मिलके बनती है। तो इसका मतलब है कि जब यहाँ 4 हरफ आ गए तो एक अजाफी है। ठीक है, तो हम बहुत आसानी से कुछ ही दिनों में समझ जाएंगे कि अजाफी क्या क्या होता है। तो अजाफी जो है इसमें कोई एक मौजूद है। तो अब यहाँ पे हमें पता है कि हमने पढ़ा हुआ है कि मीम एक अजाफी भी होता है, और वो मादे से पहले लगता है, और वो जब भी लगता है वो लफ्ज इस्म होता है। तो ये तमाम अल्फाज अगर मैं इनके मीम रिमूव कर दूं तो सलम एक लफ्ज है, सलम, यानी कि इससे सलामती भी निकला है। सालिम सही, सलामत, सलामत, सलामती, सलम, इस्लाम, मुस्लिम, ये सब किससे निकले हैं, किस मादे से निकले हैं, किस रूट से निकले हैं। कितने सारे वर्ड्स हैं जो मैं सलम रूट वर्ड से आपको बता सकती हूँ। उन्हीं में से एक मुस्लिम है, मुस्लिम, सालिम, सलामत, मुसलमान, सलमान, और सलीम। इन सब में आप देखोगे सीन लाम मीम अपनी एक सीक्वेंस के अंदर मौजूद है। तो ये जो है आपके पास एक मुकम्मल लफ्ज आ गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पे सलम मादा है इसका, तो मीम अजाफी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैंने आपको बताया वाला, वाले, वाली। तो सलम जो है ये मादा, इसका जो मीनिंग होता है मुकम्मल,
ٹھیک ہے. تو مکمل والا, تو مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو مکمل طور پہ دین کے اندر داخل ہو جائے. قرآن کے اندر ایک الفاظ آتے ہیں نا کہ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. کیا آتا ہے؟ پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. تو پھر مسلم کون ہوتا ہے؟ جو پورا کا پورا دین میں داخل ہو جاتا ہے. جی میں بلال, آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی میم, اس کا میں نے کہا عربی میں ہے ادخلوا فی السلم کافہ. یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ جی دین میں پورے پورے داخل ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ. تو اب ہم کیا کہنے لگے تھے کہ جو یہ مادہ ہے, جو روٹ ورڈ ہے, یہ بیسیکلی 3 حرف سے مل کے بنے گی, اور سلامتی والا, مکمل والا. تو یہ میم کا مطلب ہے والا. اب آگے لفظ آگے مومن, اس کے میں میم کو اگر توڑ دیتی ہوں تو پیچھے رہ جاتا ہے امن. حمزہ میم نون, امن, امن والا, یعنی کہ ایمان والا. مومن کون ہوتا ہے؟ ایمان. یہ بھی آپ دیکھو گے حمزہ یا میم نون, تو ایمان میں بھی امن کی روٹ ورڈ آتی ہے. ٹھیک ہے. ایک بہت امپورٹنٹ سی بات میں آپ لوگوں کو بتا دوں, جو آپ لوگوں کو تھوڑا سا کئی دفعہ کنفیوز کر دیتا ہے, کہ جو حمزہ ہے, حمزہ 2 طرح سے لکھی اور پڑھی جاتی ہے. ایک تو حمزہ مکمل حمزہ کے طور پہ لکھی جاتی ہے, جس طرح یہ میں نے حمزہ لکھ دیا, اور کئی دفعہ حمزہ الف, واو اور یا, یہ 3 حروف ہیں جو کہ الف, واو, یا یہ استعمال کرتی ہے اپنی پلیٹ کے طور پہ. جس طرح آپ چائے پیتے ہو تو چائے کے نیچے ایک پرچ رکھتے ہو, ٹھیک ہے. کیا وجہ ہوتی ہے کہ چائے خدا نخواستہ گرے, ابلتی ہوئی ہاتھ ہلے تو وہ آپ کے اوپر نہ گر جائے بلکہ اس پلیٹ, اس پرچ کے اندر گرے. یا آپ نے اس کے اندر کوئی چمچ رکھنا ہے چائے کو ہلانے کے لیے, چینی گھمانے کے لیے, تو وہ آپ اس پہ رکھ دیتے ہو. یا کوئی آپ نے بسکٹ کھانا ہے, رس کھانا ہے, وہ آپ اس کے اوپر رکھ سکتے ہو. تو وہ ایک پرچ ساتھ سرو کی جاتی ہے جس کے اوپر چائے کے کپ کو رکھا جاتا ہے. تو حمزہ وہ کپ ہے, وہ چائے ہے, اور نیچے کی یہ جو 3 حروف ہیں الف, واو, یا, یہ اس کی پلیٹس ہیں جن کے اوپر حمزہ کو رکھ دیا جاتا ہے. تو آپ کو حمزہ کبھی تو الف کے اوپر نظر آئے گا, کبھی آپ کو جو میں نے آپ کو کہا کہ اس کا روٹ ورڈ حمزہ میم نون ہے امن, تو آپ کو امن تو ہم اس طرح لکھتے ہیں الف میم نون. حالانکہ الف سے تو آپ اس کو نوٹ کر لیں, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ, کہ کوئی بھی عربی کا یا اردو کا لفظ ہم الف سے شروع نہیں ہو سکتا. پھر دہرانے لگی ہوں, کوئی بھی اردو کا یا عربی کا لفظ الف سے شروع نہیں ہو سکتا. شروع میں جہاں پہ بھی آپ کو الف دکھیں گے وہ سب کے سب حمزہ ہیں. آئی ہوپ میری بات سمجھ آئیے آپ کو. کوئی بھی اردو کا لفظ یا عربی کا لفظ الف سے نہیں شروع ہو سکتا. الف صرف وہ ہوتا ہے جس پہ کوئی حرکت نہ ہو. الف صرف وہ ہوتا ہے جو آواز کو لمبا کرتا ہے. مثلاً چا چا, تا یا, ما ما, یہ سب الف ہیں. نا نا, دا دا, دا دی. تو اب یہ سب کے سب الف ہیں. انہوں نے دال کو لمبا کیا, دا, نا, ما, تا, چا, یعنی کہ ساؤنڈ کو لمبا کرنے کے کام آتا ہے, اور اس کا کوئی اور کام نہیں. تو اگر کوئی لیٹر ہوگا تو اس کی آواز کو لمبا کرے گا نا, تو اگر کوئی لیٹر ہی نہیں ہے تو کس کی آواز کو لمبا کرے گا. اور اس کے اوپر حرکت بھی کوئی نہیں آ سکتی. چاچا, تایا, ماما, دادا, نانا, دادی, تائی, پھوپھی. اب ان میں آپ نے دیکھا ہے کبھی کوئی الف پہ حرکت آئی ہوئی ہے؟ کبھی کوئی حرکت نہیں آ سکتی. تو اس لیے یہ شروع میں نہیں آ سکتا. مثلا میں اگر امن بول رہی ہوں تو امن کے الف پہ تو حرکت آئی ہوئی ہے, ٹھیک ہے,
یعنی کہ اس کے اوپر تو میری زبر آئی ہوئی ہے. اور اسی طرح اگر میں اسلام کہہ رہی ہوں تو اسلام جو ہے وہ لفظ اس کی بھی حمزہ پہ تو زیر آئی ہوئی ہے. اگر میں کہتی ہوں اجتماع، اختیار، اشتعال، ٹھیک ہے، انتظار، اب سب الف سے شروع ہو رہے ہیں، سب کے نیچے حرکت ہے زیر کی، تو الف پہ تو کبھی حرکت نہیں آ سکتی. سمجھ آئی؟ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کیونکہ اردو میں ہم اس کو ساری عمر سے الف پڑھتے آ رہے ہیں، تو عربی میں بھی ہم اس کو الف سمجھتے ہیں، حالانکہ اردو والے جو لیٹرز ہیں وہ بھی الف نہیں ہے. ٹھیک ہے، اردو جو ہے وہ عربی سے، فارسی سے، ٹرکش زبان سے مل کے، ہندی زبان سے مل کے بنی تھی، تو ان کے اندر بھی کوئی الف موجود نہیں شروع میں، یہ سب حمزہ ہیں. لیکن کیونکہ ہم نے کبھی ایسا پڑھا ہی نہیں، ایسا کبھی ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں، تو اس وجہ سے ہمیں یہ کانسیپٹ تیار نہیں کر سکے ہم. تو اصل میں کیا ہے کہ جو بھی اب یہ الماری بھی جو میں نے لکھا، تو الماری میں بھی آپ نے دیکھا کہ اس کے اوپر تو زبر پڑی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ کبھی بھی حرکت نہیں آ سکتی الف کے اوپر، یہ صرف ساؤنڈ کو لمبا کرنے کے لیے ہوتا ہے. تو یہ سارے کے سارے جو آپ دیکھ رہے ہو الفاظ، یہ سارے کے سارے حمزہ سے شروع ہوئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے جیسے ابھی بتایا کہ حمزہ کبھی تو الف کے اوپر لکھا جاتا ہے، اگر سٹارٹ میں حمزہ آ جائے تو وہ ہمیشہ الف پہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات نوٹ کر لو، کبھی بھی واو پہ نہیں ہوگا، کبھی بھی یا پہ نہیں ہوگا. سٹارٹ میں اگر حمزہ آئے گی تو وہ ہمیشہ الف پہ لکھا جائے گا، اور درمیان میں جب آتی ہے تو پھر ہم اس کو بھی ایک قاعدے کے تحت آتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم بعد میں دیکھیں گے، آج ہمارا وہ ٹاپک نہیں ہے. تو وہ بھی کسی طریقے سے آتی ہے، یہ نہیں ہوتا کہ ہماری مرضی ہوتی ہے کہ جب دل چاہے ہم واو پہ لکھ دیں، جب دل چاہے ہم یا پہ لکھ دیں. وہ بھی ایک اصول کے تحت آتی ہے، لیکن آتی صرف ان 3 حروف کے اوپر ہے، الف، واو، یا. یہ الف، واو، یا ہمارے بہت امپورٹنٹ لیٹرز ہیں. جس طرح انگلش میں ہمارے پاس 3 ووولز ہیں، اے، ای، آئی، او، یو. جو بچے تجوید پڑھتے ہیں ان کو بہت اچھے سے پتا ہوگا، اے، ای، آئی، او، یو. یہ 3 ووولز ہیں جن کے بغیر الفاظ نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے، کیٹ، ریٹ، پیٹ، سیٹ. ٹھیک ہے، اسی طرح نیٹ، سیٹ، پھر سٹ، بٹ، ہٹ، کوٹ، نوٹ، ہاٹ، اور کٹ، بٹ، ہٹ. تو یہ آپ دیکھ رہے ہو تمام الفاظ کے اندر ان میں سے کوئی ایک ووول ضرور آیا ہوا ہے. اسی طرح یہ 3 ووولز عربی کے ہیں، اور ان کا بہت امپورٹنٹ رول آپ کو آگے جا کے ملے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ہمارے پاس جو ووولز ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں. تو یہ انہی ووولز کو جو ہے یہ استعمال کرتا ہے لکھنے اور اوپر لکھنے کے لیے. حمزہ جو ہے انہی ووولز کا استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب بھی آپ کرو گے ان ووولز کو استعمال کرو گے، الف، واو، یا کو، تو اگر تو شروع میں حمزہ لکھنا ہے تو ہمیشہ الف پہ آئے گا، اور درمیان میں جو ہے وہ واو، یا کے اوپر آپ کو نظر آئے گا، اور مطلب وہ پھر تینوں کے اوپر آ سکتا ہے. وہ انشاءاللہ قاعدہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ کس کو ہم نے استعمال کرنا ہے. لیکن بیسکلی آپ نے یاد کیا رکھنا ہے کہ یہ 3 جو ہیں یہ ایک پلیٹیں ہیں، یہ ایک پرچے ہیں جو کہ حمزہ کو رکھنے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں. تو مؤمن، مؤمن، تو اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کیا یہ واو میم نون ہے؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے. مومن کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ جی رابعہ. حمزہ میم نون. جی، تو بیسیکلی یہ حمزہ نون میم ہے. ٹھیک ہے، تو امن ہے روٹ ورڈ.
تو یہ آپ نے دیکھا کہ واو کی پلیٹ کو استعمال کر رہا ہے اس کو رکھنے کے لیے. اسی طرح ایک ورڈ ہم پڑھتے ہیں شیئن. شیئن. تو اس شیئن میں بھی آپ دیکھو گے کہ یا کے اوپر ہم نے اس کو ڈالا, حمزہ کو لکھا ہوتا ہے شیئی شین یا. اور اب شیئن تو نہیں ہے نا لفظ شیئی, آپ کیا پڑھتے ہو شیئن, آپ پڑھتے ہو شیئن. چیزوں کے لیے عربی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے, تو اشیاء بھی اس سے نکلا ہے, اشیاء. تو یہ جو شیئن ورڈ ہے یہ اصل میں آخری جو یا ہے وہ ایز اے پلیٹ استعمال کیا گیا ہے, جبکہ اس کے اوپر حمزہ 2 پیش ان لکھا گیا ہے شیئن. تو یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ حمزہ یا کے اوپر لکھی گئی ہے. تو یہ صرف پلیٹیں ہیں. تو کئی بچے کنفیوز ہو کے اس کو واو کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, جبکہ اس کے اوپر اصل میں جو ورڈ ہے وہ حمزہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب ان میں مومن جو ورڈ ہے, بیک ٹو دا ٹاپک, یہ اصل میں لفظ تھا امن, اور میم جو ہے وہ اضافی تھا, اور اس کا مطلب کیا تھا امن والا, ایمان والا. مومن کون ہوتا ہے؟ امن سے ایمان نکلا ہے, یعنی کہ ایمان والا, جو اللہ پہ ایمان لاتا ہے, جو انبیاء پہ ایمان لاتا ہے, جو پیغمبروں پہ ایمان لاتا ہے, جو کتابوں پہ ایمان لاتا ہے, جو آخرت کے اوپر غیب پہ فرشتوں پہ ایمان لاتا ہے. تو جو مکمل پورا کا پورا ایمان لے آتا ہے وہ مومن کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, جو پورا پورا اسلام میں داخل ہو جاتا ہے وہ مسلم کہلاتا ہے, اور جو پورا کا پورا ایمان لے آتا ہے ہر غیب کے اوپر وہ مومن کہلاتا ہے. تو امن والا یعنی کہ ایمان والا. مسجد, اب میم کو میں علیحدہ کر دوں تو سجدے والی جگہ, سجدے والی جگہ. تو اب یہاں پہ مسجد کیا ہے؟ جہاں پہ سجدے والی جگہ, جہاں پہ آپ نماز پڑھتے ہو, سجدہ کرتے ہو. اور اسی طرح مشرق یا مغرب, جہاں سے اشراق آپ نے لفظ پڑھا ہے, اشراق کی نماز. اشراق کی نماز کب ہوتی ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے کوئی بتائے گا؟ جی ناجیہ. جی سورج نکلنے کے بعد, شرق سے آیا یہ. سورج طلوع ہونے کے بعد. تو مشرق کس کو کہتے ہیں؟ مشرق سمت کو کہتے ہیں. تو وہاں سے سورج جہاں سے نکلتا ہے نا, نکلتا ہے. مشرق سے سورج نکلتا ہے. جی 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 سورج طلوع ہوتا ہے وہاں سے. جی ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں نا مشرق سے جی سورج نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے. تو مشرق بیسیکلی اس کو کہا جاتا ہے جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے. تو سورج طلوع ہونے کی جگہ, طلوع ہونے والی جگہ. تو آپ دیکھ رہے ہو کہ اس میں سب میں والی کا مطلب والی والا. مغرب جہاں پہ غروب ہو سورج, ٹھیک ہے, غروب ہونے والی جگہ. تو یہ یعنی کہ آپ کے وہاں پہ کہیں پہ بھی آ جاؤ گے تو والا, والے, والی کا میننگ دے گا. اسی طرح یہ سب میں اب اردو کے ورڈز بول رہی ہوں نا, اردو میں ہم بولتے ہیں یہ تمام لفظ. اسی طرح ہم لفظ بولتے ہیں اردو میں مظلوم. مظلوم, جی, مظلوم, مقتول, مفرور, اور معلوم, منظور, اور مجبور. یہ ہمارے اردو کے ورڈز ہیں. مشکور, یہ سب اردو کے ورڈز ہیں. ٹھیک ہے, اب میں نے کہا مادہ صرف 3 حرف سے مل کے بنتا ہے.
ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہے اب یہ سارے لیٹر جتنے بھی ہیں ان میں 5 حروف مجھے نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی 2 ایکسٹرا ہیں. مادہ 3 حرف سے مل کے بنتا ہے. اب میں نے ان کو ڈھونڈنا ہے, تلاش کرنا ہے کہ اس میں کیا ایکسٹرا ہے. تو ان سب کے اندر کوئی 2 ایکسٹرا لیٹر ہیں جن کو میں نے تلاش کرنا ہے. یہ وہی جگسا پزل کی طرح ہو گیا, یعنی کہ اب میں نے بجائے جو وہ ہم کالمز والا کھیلتے تھے کہ اس کے اندر سے اپنے اصل لفظ کو تلاش کرنا ہے, اصل 3 حرفی مادے کو تلاش کرنا ہے اور ایکسٹرا لیٹر کو پہچان کے علیحدہ کرنا ہے. تو آپ نے یہ دیکھا کہ مظلوم, مقتول, مفرور, کیونکہ ہم نے ایک میم اضافی پڑھا اور جو میں نے پڑھا کہ وہ مادے سے پہلے لگتا ہے, تو میں نے ان کو ٹرائی کیا اور میں نے ان سب کے میم علیحدہ کر دیے. تو میرے پاس رہ گیا ظلوم, قتول, فرور, علوم, ٹھیک ہے, نزور اور جبور, شکور. یعنی کہ یہ میرے پاس ورڈز مل گئے مجھے. تو مجھے پتا چلا کہ میرے جو اس کے اصل ہے ابھی بھی اس کے اندر وہ موجود ہے, اس کو فرق نہیں پڑا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ میم اضافی تھا اور یہ والا, والے, والی کا میننگ دے گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اب ایک لیٹر اور اضافی ہے. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کے پاس ایکسٹرا چیزیں نکالنے کے بعد پھر بھی 4 لیٹر موجود ہوں تو آپ غور کرو گے کہ اس کے درمیان میں یہ ہمیشہ ایک ووول چھپ کے بیٹھا ہوا ہوگا. آپ نے فوری طور پہ ووول کو ڈھونڈنا ہے. ٹھیک ہے. ووول کس کو کہتے ہیں؟ ابھی میں نے بتایا ہمارے اردو کے عربی کے 3 ووولز ہیں, جس طرح انگلش کے اے, ای, آئی, او, یو, اسی طرح ہمارے عربی کے 3 ووولز ہیں. ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے کہ وہ کون سے 3 ووولز ہیں. جی ایک ہی بچہ نہیں بتائے گا, بدل کے بتائیں گے. جی سعدیہ عادل موجود ہے کلاس میں؟ نئے بچوں میں سے بیٹا کوئی بتائے گا؟ عائشہ, یاسمین, جی چندہ آپ بتاؤ ووولز کون سے ہیں ہمارے؟ ہمارے پاس واول جو ہیں وہ الف, واو اور یا 3 واولز ہیں. جی. اور انگلش میں ہم نے ابھی کیا پڑھا کہ ووولز کیا کام کرتا ہے؟ انگلش میں جو ہے وہ ساؤنڈ کو لمبا کرتا ہے. اے, ای, آئی, او, یو جو ہے وہ ساؤنڈ کو لمبا کرتا ہے. لمبا نہ بھی کرے تو ساؤنڈز کریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اردو میں ہم نے پڑھا یہ الف, واو, یا ہمارے تا, یا, چا, چا, ما, می, ما, مو, چا, چو, قا, قو, چا, قو. یا آپ دیکھ رہے ہو ان ساروں کے اندر الف, واو, یا کا استعمال ہے. جی. تو یہ ساؤنڈز کو کریٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ آپ کو الفاظ کے بیچ میں اضافی ملا کریں گے. تو یہی اضافی جو کہ صرف ساؤنڈ کریٹ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے, یہ آپ کو ووولز کے میں اگر آپ نے ساری چیزیں توڑ کے علیحدہ کر دی اور پھر بھی 4 لیٹرز نظر آ رہے ہوئے تو آپ نے فوراً ان ووول کو تلاش کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہمارے پاس کون سا ووول ہے؟ آپ اگر اس لفظوں کے اندر فوراً ووول تلاش کرو تو کوئی ووول نظر آ رہا ہے؟ کلثوم, نوید آپ بتاؤ گے؟ میم واو ہے. واو. اب میں ان واو کو بھی علیحدہ کر دوں, مظلوم, می میں نے پہلے توڑ کے علیحدہ کر دیا, اب میں نے واو کو بھی علیحدہ کر دیا, تو اب میرے پاس پیچھے کیا رہ گیا؟ میم سوال لامین کیا بنا؟ سل. مادے تک پہنچ گئے آپ؟ 3 ٹھیک ہے. تو آپ اس کے اصل تک پہنچ گئے کہ نہیں پہنچ گئے, اس کی جڑ تک, اس کے مادے تک؟ آپ نے اضافی میم کو توڑ کے علیحدہ کیا, آپ نے بھی سے ووول کو سرکل کر دیا, تو ڈائریکٹلی آپ اس کے ووول اس کے مادے تک پہنچ گئے, اس کی جڑ تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے. ظلم اور
कतूल के अंदर मैंने वाव को निकाला तो कतल रह गया, फरूल में से वाव को निकाला तो फरर रह गया, अलूम में से इल्म रह गया, नजूर में से वाव निकाला तो नजर रह गया, जबूर में से जबूर मैंने में वाव से निकाला जबर रह गया, जबर, शकूर में से शूर में निकाला से तो शक्कर। शुक्र रह गया। तो जी। मादे तक पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो कितनी आसानी के साथ हम उसकी असल तक पहुंच गए। अब जब भी आपको ये अल्फाज नजर आएंगे तो आप तोड़ सकोगे कि नहीं तोड़ सकोगे इनको, और मादे तक पहुंच सकोगे कि नहीं? तो जब आप मादे पे पहुंचते हो तो आपको इतना मुश्किल तरीन लफ्ज जो है वो भी आपको आसान दिखना शुरू हो जाता है और आप उसके मायने तक पहुंच जाते हो। और अभी तक जिस तरह कल हमने 8-10 लफ्ज पढ़े, सारे के सारे उर्दू के लफ्ज थे, ठीक है, कोई भी उसमें से नहीं निकला अरबी का लफ्ज। अल्लाह के मैं कुछ नाम लिखने लगी हूँ। अब आप जो है कोई और बच्चा मुझे बताएगा। रहीम, रहीम, करीम, अजीम, और अलीम और अलीम। बहुत 99 नामों में आपको कितने सारे ऐसे नाम मिलेंगे। अब फिर हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 4 हरफी अल्फाज हैं। अल्लाह के जितने भी ये नाम है ये 4 हरफी अल्फाज हैं। अब इनके शुरू में भी अल भी लगा हुआ था, ठीक है, जिस अल को मैंने तोड़ के लदा कर दिया था। और मैंने वो भी पहचान लिया था। ये अल के साथ आते हैं ना अल्लाह के नाम, अल रहीम, अल करीम, अल अजीम, अल अलीम, अल अलीम। तो ये सब अल के साथ 5 इसके अंदर होते हैं, बल्कि 6 होते हैं। तो आपने सबसे पहले क्योंकि मिस अल पढ़ लिया, अल को पहचाना और उसको फौरन अलहदा कर दिया। उसके बाद आपने देखा फिर भी 4 लेटर मौजूद हैं, फिर आपने फौरी तौर के अंदर इसके अंदर वोवल को तलाश करना है। तो कौन सा वोवल है? जी कोई नया बच्चा बताएगा? नए बच्चे सामने मिस नहीं मैं आ रहे। आपसे क्वेश्चन कर जी साइमा। मिस मैं आपसे क्वेश्चन कर सकती हूँ? जी 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 मिस ये देखिए ये अल्लाह ताला के नाम है, ठीक है। जो नाम होते हैं वो तो मारिफ होते हैं, तो ये अल्लाह ताला के सिफाती नाम है, इसलिए इन पे अल लगेगा ना? जी बेटा, आपने देखा है कि ये नाम इंसानों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। तो मिस वो तो आ जाएंगे ना मारिफा में, ठीक है, मैं आपको क्योंकि ये नाम बता तो रही हूँ ना मारिफा कि होते जो हैं। इंसानों के ये नाम रखे जाते हैं क्या उनके साथ अल लगता है? ये नहीं, इसीलिए तो कह रही हूँ कि ये इसलिए अल्लाह लग रहा है ना कि ये अल्लाह के सिफाती नाम है। अल्लाह बिल्कुल ताला के लिए जो इस्तेमाल होते हैं उनके लिए अल्लाह आएगा। बिल्कुल ठीक है। अल्लाह, क्योंकि अल्लाह के लिए इस लफ्ज को खास कर दिया गया ना अल लगा के। जी अल जी हमने जी कहा था ना कि एक नकीरा इसम को मारिफा बनाने के काम आता है, ठीक है। तो अब ये जितने जी भी जी नाम है ये जब आप वैसे पढ़ोगे तो ये नकीरा नाम है। रहीमुन, करीमुन, अजीमुन, अलीमुन, ये नकीरा नाम है, ठीक है। अब वो किसी इंसान का रख दिया जाएगा तो वो मारिफा बन जाएगा, यानी कि अगर वो नाम के तौर पे आएगा तो वो मारिफा गिना जाएगा ना। मारूफ सही है, ठीक है। और मिस फिर वो मारूफ भी नाम हो जाएगा, तो ये अल के साथ फिर मारिफा बना हुए अल्लाह के सिफाती नाम। मैंने आपको पहले भी कहा बेटा कि उन टर्म्स का इस्तेमाल ना किया करें जो इस क्लास में पढ़ी नहीं जा रही। सॉरी सॉरी मिस, वो निकल गया जबान पे मुंह से, चढ़ा हुआ है चढ़ा हुआ मुझे था पता ना। है, तो लेकिन ठीक है। अवॉइड करें उनको आप, ठीक है। फिर जी आप जी जैसे बच्चों की ठीक वजह है। से नए बच्चे परेशान होते हैं, इसलिए अच्छा मैंने जी कहा कि सॉरी। कोशिश करें बीच में ना टोकें, एंड पे आप अपने सवालात जी करें। कल जी के मिस लेक्चर ठीक के है। स्टार्ट में मिस वो मैंने आप लोगों इसलिए को ये कहा था। मिस वो शकूर रहीम है ना, तो वो अल के साथ था ना, तो मैंने तो कहा मैंने कि वो आपको ये कहा कि नाम होते तो सवालात आप इसलिए, एंड ठीक के लिए है। छोड़ा करें ना, बीच में ना इंटरफेयर किया जी करें। जी वो फिर बच्चे जी जो नए बच्चे होते हैं वो परेशान होते हैं, ठीक है। जी सॉरी मिस। हाँ, अगर सब एक एक सवाल करेंगे तो 17 सवाल आ जाएंगे यहाँ पे। जज़ाकल्लाह। जी,
تو اب یہاں پہ جب ہم دیکھ رہے ہیں رحیم کریم عظیم علیم، تو ان کے بیچ میں آپ کو یا نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے. اب یا جو ہے اس کو میں نے جب علیحدہ کر دیا، سکل کر دیا، تو رحم، کرم، عظم، علم، علم یہ نکل کے سامنے آ گئے، ٹھیک ہے. تو آپ کو پتا چل گیا کہ یہ ان کی مادہ ہے، یہ ان کی روٹ ہے، یہ ان کی اصل ہے جس پہ اس کے معنی موجود ہیں، ٹھیک ہے. اور آخری جو ہے ہمارے پاس یہ بھی ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں. عالم، حاسد، قاتل، راحم، ناصر، جابر، ٹھیک ہے. اب ان سب کو بھی اگر آپ دیکھو گے تو ان سب کے اندر آپ کو ایک الف نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے. جب میں ان کو ہٹاؤں گی تو علم، حسد، قتل، رحم، نصر، یہ ہمارے پاس مادوں تک ہم ڈائریکٹلی پہنچ جائیں گے. تو اب ذہن میں آپ نے رکھنا ہے کہ یہ 3 ووولز ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. یہ الفاظ کے بیچ میں بھی آتے ہیں، حمزہ کے لیے پلیٹ بن کے بھی آتے ہیں، اور بھی انشاءاللہ آپ آگے جا کے دیکھو گے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ضروری لیٹرز ہیں جن کا بہت زیادہ استعمال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ہمیں کیا پتا چلا کہ یہ تمام جو یہ 3 ووولز ہیں یہ بھی بیچ میں اکثر اضافی ملیں گے آپ کو، ٹھیک ہے، جو مادے سے اس کا تعلق نہیں ہوگا. تو ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا. اگر ایکسٹرا ہوگا تو وہ اضافی ہوگا، اور کبھی بیچ میں مادے کا حصہ بھی بن کے آ سکتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کے اوپر بھی دھیان دینا ہے. تو آج کی لب لباب کیا ہوئی ہماری کہ الفاظ کے بیچ میں ایک اصل، ایک بنیاد، ایک روٹ ہوتی ہے، اور لفظوں کو ہم نے 3 حصوں میں توڑنا ہے. شروع میں کچھ اضافی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے لکھنی ہے. آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ جس طرح ایک پیج میں نے آپ لوگوں کو بنوایا جس میں آپ نے لکھا اسم کی پہچان، جس میں آج آپ کو تیسری پہچان مل گئی. کیا مل گئی آپ کو؟ تیسری پہچان مل گئی. نمبر 1 پہ آپ کو کون سی پہچان ملی کہ شروع میں ال کا ہونا، نمبر 2 اینڈ پہ تنوین کا ہونا، اور نمبر 3 شروع میں اضافی میم. اضافی کا لفظ ضرور ساتھ لکھنا ہے، کیونکہ مثلا ایک لفظ ہے موت. موت تو ہے ہی 3 حرف سے مل کے بنا ہوا، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو اس کی ایک اور ورڈ ہے میت، ٹھیک ہے. تو اب یہ تو میم روٹ ورڈ کا حصہ ہے نا، یہ مادے کا حصہ ہے، یہ اضافی تو نہیں ہے کیونکہ یہ تو 3 حرف ہیں. تو یہ میم جو ہے اس کو ہم اضافی میم نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے. تو بس اتنی سی بات ہم آج کر کے اس کو ختم کرتے ہیں کہ میم اضافی، یہ آپ کے پاس اسم کی ایک تیسری پہچان آ گئی. جن بھی لفظوں کے شروع میں اضافی میم ہوگا وہ ہمیشہ اسم لفظ ہوگا، ٹھیک ہے. انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم نے جو آج پڑھا ہے اس کی ہم صرف پریکٹس کریں گے. کل کی بڑی امپورٹنٹ کلاس ہوگی، کیونکہ کل کی کلاس میں ہم نے ان الفاظ کو ڈھونڈ کے، ان کو توڑ کے، اس میں سے روٹس کو خود تلاش کرنا ہے اور ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اسم کو تلاش کریں گے ان 3 نشانیوں کے ساتھ، اور ہم اس کے اندر روٹ کو تلاش کریں گے، روٹ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے. تو الف نون واو نون یا نون سے آپ کو کیا پتا چلا کہ یہ عدد سے کا تعلق ہے، اس سے یہ عدد کے بارے میں بتائے گا، ٹھیک ہے. واحد کو ہم نے اردو میں جمع بنانے کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں. کتابوں، کتابیں، تصویروں، تصویریں، سہیلیاں، پہیلیاں، الماریاں، ٹھیک ہے. تو یہ ایکسٹرا ہوتا ہے، اینڈ پہ آتا ہے، مادے کے بعد آتا ہے، اور عدد کے بارے میں بتاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ عدد کی پہچان ہے، اور یہ کالم نمبر 3 کے اندر جائے گا. تو ہم انشاءاللہ 3 کالمز بنائیں گے، اور ہم الفاظ لکھیں گے، اور ان کو ان 3 کالمز کے اندر توڑ کے اس کے اندر فٹ کریں گے کہ کون سی چیز کس کالم کا حصہ ہے. بیچ میں ہمیشہ مادہ آئے گا، اور مادے کے درمیان میں صرف اور صرف یہ 3 ووولز آ سکتے ہیں، اور ایک چوتھا لیٹر ہے جو آئے گا وہ انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے. اس کے علاوہ مادے کے درمیان میں کبھی بھی کچھ نہیں آ سکتا، یعنی کہ مادہ جب بھی آئے گا
اس کے بیچ میں صرف یا تو یہ وہ 3 ووولز آ سکتے ہیں اور یا ایک اور حرف ہے جو آ سکتا ہے جو بہت شرارتی ہے, جو مادے سے پہلے بھی بہت دفعہ لگتا ہے, مختلف معنی میں بیچ میں بھی گھس جاتا ہے اور اینڈ پہ بھی آتا ہے. تو ہر وہ لیٹر جو ہے اپنے مختلف معنی رکھتا ہے. تو انشاءاللہ وہ ہم بعد میں ٹاپک پڑھیں گے. تو ٹوٹل 4 لیٹر ہیں جو مادے کے درمیان میں آ سکتے ہیں, اس کے علاوہ کچھ بھی اس کے درمیان میں شامل نہیں ہو سکتا. تو انشاءاللہ وہ ہم بعد میں دیکھیں گے. تو آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی. اور اب کوئی بھی بچہ کوئی سوال کرنا ہے تو کر سکتا ہے, جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے. مادے